بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر منور حسین اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ موضوع پوری قوم کے لیے انتہائی اہم ہے، اور میں اپنی ناقص عقل کے ساتھ جو میں نے چیزوں کو سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ خان صاحب کی ٹویٹ پر بات کروں گا، حکومت کی ذمہ داریوں اور غلطیوں پہ بات کروں گا، میڈیا کی ذمہ داریاں اور غلطیوں پہ بات کروں گا، صدر مملکت کو کچھ گزارشات کروں گا، اور اپنے اداروں کے لیے کچھ گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کرائسس سچویشن سے گزر رہا ہے۔ کرائسس سچویشن کیا ہوتی ہے؟ ایسا مشکل وقت جہاں پہ حکومت کو اور پوری قوم کو اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، عقلی بنیادوں کو اوپر، اور یہ ایک ایسی مشکل حالت ہوتی ہے جہاں آپ یا تو صحت پاتے ہیں یا آپ کے پاس موت ہوتی ہے، آپ کے پاس وقت قلیل ہوتا ہے۔ کرائسس کی 3 ایلیمنٹس ہیں، اگر یہ تینوں ایلیمنٹس موجود ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس قوم کے اوپر کرائسس ہے۔ پہلا ایلیمنٹ آف سرپرائز، اس وقت سب ہم تعجب میں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے معاشرے کے ساتھ، اس کی اکانومی کے ساتھ، حکومت کو کیا ہو گیا ہے، یہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے، یکے بعد دیگری یہ کس قسم کے ایونٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ IMF ہمارے ساتھ کیا کریے۔ ایلیمنٹ آف تھریٹ، پاکستان تیزی کے ساتھ کہیں میلٹ ڈاؤن تو نہیں ہو رہا، یہ ہمارے لیے تھریٹ ہے۔ اور ایلیمنٹ آف شارٹ ٹائم ٹو رسپانس، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کرائسس کی سچویشن ہے، اور آپ دیکھیں اس کرائسس میں ایک ہیومن بینگ یا ایک ریاست شیلو تھنکر ہو جاتی ہے۔ جو کچھ حکومت نے لاہور کے اندر کیا یہ عقلی بنیادوں کے اوپر آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ فورس کا اس طرح سے بے دریغ استعمال کرنا، یہ شیلو تھنکر ہونے کی، فرسٹریٹ ہونے کی نشاندہی ہے۔ حسن نثار صاحب نے بہت خوب کہا کہ اتنا تشدد نہ کریں کہ یہ PTI کی روحانی خوراک بن جائے۔ انہوں نے مثال دی شاہ آف ایران کی۔ شاہ آف ایران کے پاس بہت طاقتور فوج تھی۔ شاہ آف ایران کے پاس سیکریٹ پولیس تھی جس کا نام سہواگ تھا، جس نے اسرائیل سے ٹریننگ حاصل کی ہوئی تھی، جس کے ظلم و ستم اور بربریت کے نشان آج بھی تہران میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ شاہ کی وہ تاریخ، 2000 سالہ تاریخ، وہ ایکمنائٹ امپائر جو فلسطین تک جا کے جس نے حکومت کی، لیکن ظلم و ستم اور بربریت کا ایک لمبا دور جو انہوں نے جاری کیا اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ شاہ آف ایران کدھر ہے؟ کیا وہ اپنے ملک میں دفن ہوا؟ آج اس کی اولاد کدھر ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ طاقت کا ہمیشہ ذہنی اثر ہوتا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پاور کو ڈیفائن کریں تو آپ کہتے ہیں ونس انفلوئنس اوور دا مائنڈ اینڈ ایکشنز آف ادرس۔ پاور صرف ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، پاور اگلے کو مجبور کر کے بات چیت کے اوپر لانا ہوتا ہے، پاور اگلے کے برتاؤ میں تبدیلی لانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر پاور کا ڈر ختم ہو گیا، جو کہ ڈر ختم ہو جاتا ہے بے دریغ استعمال کرنے سے، وہ ڈر ختم ہو جائے تو پھر وہ پاور کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی۔ اگر آج بالفرض انڈیا یہ یقین کرے کہ پاکستان کے نیوکلیر ویپن نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی نیوکلیر ویپن کی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ انڈیا نے 1971 کے بعد کوئی جنگ آپ کے ساتھ نہیں کی۔ حالانکہ کرائسس بیچ میں رہے، کارگل کرائسس رہا، کئی دفعہ بارڈر کے اوپر فورسز ایک دوسرے کے سامنے رہیں، آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ رہا 2002 میں جس طرح سے، لیکن کبھی جنگ کی طرف نہیں گئے۔ اس کے بعد ہمارا مٹ بھیڑ ہوئی جہازوں کی، فائٹر جیٹس کی، جس میں ہم نے ان کے 2 فائٹر جیٹس گرائے، سو-30 اور معراج ان کا ہم نے گرایا، لیکن جنگ کی طرف نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ویپن کی، ہمارے ایسٹس کی کریڈیبلٹی ہے۔ لہٰذا آج اگر پاور کی کریڈیبلٹی لوز کر جائے تو اس کے بعد یہ پھر ڈریں گے نہیں، پھر کوئی ڈرے گا نہیں اس پاور سے، پھر حکومت کی جو کارکردگی ہے یا حکومت کا جو قانون نافذ کرنے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو لہٰذا حسن نثار صاحب نے اس کی بہت اچھی نشاندہی کی۔
لیکن طاقت کا جو اصل پرپز جو میں نے پہلے کہا، اس کا اصل پرپز ہے کہ مخالفین کو بات چیت کے اوپر لے آئیں۔ وہ تو خان صاحب نے آج ٹویٹ کر دی، اور یہ بہت بڑی آفر ہے، دیر آئے پر درست آئے، دیر آیت درست آیت، کہ خان صاحب نے کہا کہ میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کی ایگزیکٹلی ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کی ترقی، مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا۔ اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ خان صاحب نے یہ ڈر کے نہیں کیا، یہ مخالفین بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ان کا پورا ٹریک ریکارڈ، ان کی بیہیویئر کا جو پیٹرن ہے، وہ کرکٹ جب کھیلتے تھے اس وقت سے لے کر آج تک، وہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اس وقت حکومت کو ریشنلٹی کے ساتھ اس کا رسپانس دینا ہوگا اور خان صاحب کی اس آفر کو قبول کرنا ہوگا۔ اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے، خان صاحب نے بال کو پھینک دیا ہے۔ اب حکومت کیا اس ملک کو بچانا چاہتی ہے، اس کو آگے لے جانا چاہتی ہے، یا اس کو کرائسس میں رکھنا چاہتی ہے؟ کچھ میری گزارشات خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں۔ خان صاحب، آپ کو یہ بات پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی۔ آپ کا یہ بیان کہ میں ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا، آپ کا یہ بیان کہ میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا، یہ آپ کا بیانیہ ٹھیک نہیں تھا میری نظر میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ این آر او پہ بات نہیں کرتے، لیکن ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ایشوز پہ تو بات کر سکتے تھے، جس طرح سے آج آپ ایشوز کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ آپ کو پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، یہ زمینی حقائق ہے۔ ہم کسی بھی پولیٹیکل ایکٹر کو اس پولیٹیکل پروسیس سے نکال کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نہ ہو۔ لہٰذا جو آج آپ اپنے قدم اٹھایا ہے، یہ اگر قدم پہلے اٹھاتے تو شاید ہم اس کرائسس سچویشن میں اس طرح سے نہیں جاتے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ الیکشن ون بھی کر لیں، جو کہ یقینی طور پہ آپ ون کریں گے، کیونکہ پاکستان کی 60% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، بلکہ میں اگر کہوں 80% آپ کے ساتھ ہے، تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ آپ کلین سویپ کریں گے الیکشنز میں، لیکن آپ جیت جاتے ہیں الیکشنز، اور یہ 13 پولیٹیکل پارٹیز اس الیکشنز کو ماننے سے انکار کر دیتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو لیجیٹیمیسی حاصل ہوگی؟ آپ کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ چلانا ہوگا۔ محترمہ نے نواز شریف کو کیوں منگوایا تھا اور کیوں مجبور کیا کہ وہ الیکشنز میں حصہ لیں 2008 کے؟ اس کی بنیادی وجہ جو تھی لیجیٹیمیسی تھی۔ تو ہمیں لیجیٹیمیسی چاہیے۔ حکومت کو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے بہت بڑی آفر دی ہے۔ خان صاحب نے ریشنلٹی کا اظہار کیا ہے، عقل مندی کا اظہار کیا ہے، ملک اور قوم کی خاطر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ موقع ہے، یہ وہ سنہری موقع ہے کہ اس ملک کو کرائسس سے نکالا جائے۔ یاد رکھیں، آج ہم 1971 والے موڑ کے اوپر دوبارہ کھڑے، اسی کرائسس سچویشن میں کھڑے۔ بھارت آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ افغانستان بھارت کے ساتھ اس نے سفارتی تعلقات کو بحال کرنے اور اپنے سفارتی اہلکاروں کو تربیت کے لیے بھارت بھیجنے کا معاہدہ سائن کر لیا ہے۔ ایران اس وقت ہاتھ ملا رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے گلستان میں آگ لگائے بیٹھے۔ ہم اپنی توجہ اور اپنی طاقت اور اپنی توانائیاں کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ان کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حکومت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ حکومت ہمیشہ باپ کی طرح ہوتی ہے، اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، وہ درگزر سے کام لیتی ہے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، کیونکہ حکومت کا بنیادی کام ہے تحفظ کرنا، اپنے شہری کی زندگی کا تحفظ کرنا، اس کی آزادی کا تحفظ کرنا، اس کی خوشحالی کا تحفظ کرنا، اسے انصاف دینا، آئین کی کا تحفظ کرنا۔ یہ حکومت تب بھی کر پائے گی نا جب کرائسس سے نکلے گی، اور یہ اس وقت بہترین موقع ہے حکومت کے پاس۔ تو بس یہ وہ وقت ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ سائن کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم نے یہ سائن نہیں کیا
خدا نہ کرے اگر پاکستان نہ رہا تو آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکست نہیں ہوگی، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی شکست ہوگی، یہ اداروں کی شکست ہوگی، یہ عوام کی شکست ہوگی۔ آپ کی میرے دل میں عزت ہے، ان اداروں کی میرے دل میں عزت ہے۔ کیوں؟ پاکستان کی وجہ سے۔ اگر پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں، میں بھی نہیں ہوں، اور اگر پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ لہٰذا یہ کسی کی شکست اور فتح نہیں ہے۔ اگر ہم چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ کر لیتے ہیں، کرائسس سے نکل آتے ہیں، تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی وکٹری نہیں ہوگی، یہ پاکستان کی وکٹری ہوگی، یہ پاکستان کی فتح ہوگی، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی فتح ہوگی، یہ پاکستان کے ہر شہری کی فتح ہوگی، یہ پاکستان کے ہر ادارے کی فتح ہوگی۔ لہٰذا ہمیں موجودہ صورتحال سے نکلنا ہوگا۔ پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، پڑوسی ہم پہ ہنس رہے ہیں، کوئی ہمیں سیریس نہیں لے رہا۔ ہماری کریڈیبلٹی کا بہت سیریس ایشو ہے۔ آئی ایم ایف ہمارے اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے، کوئی ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کرائسس سے نکلنے کا یہی وقت ہے۔ اور خان صاحب کو اس حوالے سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انیشیٹو لیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن حکومت اگر اس پہ عمل درآمد شروع کرتی ہے اور اس کرائسس سے ہم نکل آتے ہیں تو حکومت کو بھی سلام۔ یاد رکھیں کہ موجودہ صورتحال کے اوپر لٹریچر پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہمیشہ گنگناتے ہیں، میں ظلم کے ضابطے نہیں مانتا، اس نظم کو وہ گاتے ہیں۔ اسی طرح کی نظمیں بننا شروع ہو گئی ہیں، اسی طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں کس کا نام لوں؟ اور یہ لٹریچر آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیا زخم لگائے گئے تھے۔ لہٰذا اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ ہمیں سائن کرنا ہوگا۔ میں میڈیا پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ میڈیا کا رول کسی بھی قوم کی خیالات بنانے میں، اوپینین میکنگ میں بہت اہم ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے میڈیا کا کردار انتہائی منفی ہے۔ اپنی ریٹنگ کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر بائسڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی دوسری پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میڈیا کا کام رپورٹنگ کرنا ہے، تجزیہ دینا نہیں ہے۔ یہ کام ایکڈیمیا کا ہے، یہ کام ایکسپرٹس کا ہے، یہ کام جرنلسٹ کا نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے تجزیے دینا شروع کر دے اور بائسڈ تجزیے دینا شروع کر دے۔ اور میں اپنے ان محترم دوستوں سے بھی کہوں گا، یا ان لوگوں سے کہوں گا جو کسی وقت اداروں میں سرو کیا اور اس کے سارے فائدے اٹھائے، اور آج پاکستان سے بیٹھ کر وہ اداروں کے خلاف ایک بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں۔ اگر بالفرض وہ بیانیہ ٹھیک بھی ہو، تب بھی اپنے کپڑے اتار کر رکھے جاتے ہیں، کبھی پوری دنیا کے اندر آپ بدنام کیے جا رہے ہیں۔ سوچنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ حب الوطن ہو، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ کیا آپ ساری حقیقتیں اپنی اولاد کے سامنے رکھتے ہیں؟ کیا آپ ساری حقیقتیں اپنے دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ساری حقیقتیں اپنے گھر والوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ کچھ حقیقتیں ظاہر کرنے والی نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ ہوا اکھڑ جاتی ہے، دشمن کو موقع مل جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں ریشنلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں اپنے محترم ادارے، دل و جان سے عزیز ادارے کو بھی ریکویسٹ کروں گا، آئی ایس پی آر کو، کہ ہمیں وہی ٹیم چاہیے جو پاکستان کا ایفیکٹو بیانیہ بناتی تھی، پاکستان کے خلاف اور آرمڈ فورسز کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا اور بیانیہ آتا تھا اس کو رد کرتی تھی، جس کے مثالیں بھارت میں بیٹھے ان کے ریٹائرڈ جنرل بھی دیتے تھے کہ اس طرح کی ٹیم بنائیں۔ ہمیں اسی ٹیم کی ضرورت ہے، پاکستان کے تشخص کی بحالی کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اپنے محترم قابل احترام صدر مملکت، جو کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں، جن کا عہدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، وہ اس وقت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سر، آپ باعلم شخص ہیں، آپ انتہائی منظم ہیں، آپ انتہائی سیریس قسم کی آپ کی شخصیت ہے۔ میں آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر، آپ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیے،
اس کرائسس سے اس ملک کو نکالیے تاکہ ہم خوشحالی کی طرف، تحفظ کی طرف، امن کی طرف، سلامتی کی طرف ہم گامزن کرنا شروع کریں، ہماری قوم آگے بڑھے۔ جو اس وقت اپرچونٹی سامنے کھل کے آ رہی ہیں باہر کی دنیا میں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دلوائیں۔ آخر میں اس آیت پہ قرآن کی ختم کروں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ میری اگر اس گفتگو سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یہ میرے دل کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔